الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، عدالت سے جو خلا لیتی ہیں عورتیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی ہو جاتی ہے؟ جو جج کرتا ہے شریعت میں قرآن و حدیث کی روح سے اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خلا کی تعریف، کہ خلا کا معنی کیا ہے؟ خلا کا لغوی معنی ہے زائل کرنا، اور اسلام میں اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ عوض پر لفظ خلا کے ذریعے لفظ نکاح کو زائل کرنا۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لغوی معنی ہے زائل کرنا، اصطلاحی معنی عوض پر لفظ خلا کے ذریعے لفظ نکاح کو زائل کرنا۔ تو خلا خاص حق اللہ رب العزت نے عورت کو دیا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 میں 229 میں کچھ اس طرح سے ذکر آیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ طلاق خاص ایک حق ہے جو اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے مرد کو دیا، اور یہ خلا جو ہے یہ خاص حق ہے جدائی کا۔ طلاق مرد کے لیے جدائی کا ہے، حق ہے اللہ نے جو اس کو دیا، اور خلا جو ہے یہ عورت اور مرد کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عورت کو حق دیا۔ تو خلا ہوتا کیا ہے؟ میاں بیوی جب وہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یا عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا اس مرد کے ساتھ گزارا نہیں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یا مرد اس پہ ناجائز ظلم اور زیادتی کرتا ہے، نان و نفقہ نہیں دیتا، بے وجہ مارتا پیٹتا ہے، بے وجہ تکلیف دیتا ہے، یا کوئی بھی دوسرے شرعی عذر ہے، تو عورت مرد کے اس طرز زندگی سے تنگ آ کے وہ رجوع کرتی ہے عدالت میں اور جدائی کی درخواست دیتی ہے۔ اس کو عربی کی لفظ میں اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ تو کیا ایک عورت نے خلا عدالت میں دائر کیا جج کے پاس، جج نے ایک طریقہ جو چاڑا ہے وہ عدالت کا، وہ خاوند کو بلاتا ہے اور اس سے وجہ پوچھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرو، اپنے عادات کو، اپنے طور طریقے کو۔ تو 3 نوٹس کم از کم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ آ جائے اس کا جواب دے دے ٹھیک، اگر وہ جواب نہ دے تو عدالت پھر بھی میاں بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اس کا کوئی حل نکالو۔ پھر بھی عورت اگر حل نہ نکالنا چاہے تو عورت جو ہے نکاح جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو اس کو خلا کہتی ہے۔ اب آیا دیکھا جائے شریعت کی روح سے یہ جو جج نے فیصلہ کیا، نکاح کو ختم کیا، یہ ختم ہو بھی جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے، ثابت بن قیس، ان کی بیوی ہے جمیلہ بنت عبداللہ، وہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خاوند ثابت بن قیس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ریزن جو بھی تھا، لیکن عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ثابت بن قیس سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر
میں نے فلاں باغ اس کو حق مہر میں دیا تھا، اگر وہ باغ جو میں نے حق مہر میں دیا تھا اس کو وہ مجھے واپس کر دے، تو میں جو ہے اپنا حق جو ہے نکاح والا وہ میں فسخ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں وہ باغ جو ہے واپس کرتی ہوں، تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ تو یہ ہے خلا کہ عورت جو اس کو حق مہر کی صورت میں پیسے ملے ہیں، سونا ملا ہے یا جائیداد ملی ہے یا مکان ملے ہیں یا بینک بیلنس یا گاڑیاں کچھ بھی ملا ہے حق مہر کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، تحفے کی صورت میں جو عورت کو ملا ہے، عورت جا کے عدالت میں کہتی ہے کہ میں سارا وہ حق خاوند کو واپس کرنا چاہتی ہوں اور مجھے جدائی کر دے، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو شریعت کی روح میں یہ بالکل ایک بائنہ طلاق ہوتی ہے، اس کا حکم جو ہے وہ شرعی وہ ایک بائنہ طلاق کا ہے۔ تو عدالت جو ہے ان کے درمیان جدائی کرا دیتی ہے بائنہ طلاق کی صورت میں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، اب بیوی کو تھوڑا سا سوچا اس نے بعد میں اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ کاش یہ نہ ہوتی، مرد بھی پچھتا رہا ہے، تو اب شریعت کیا اجازت دیتی ہے کیا وہ عورت اسی شوہر کے ساتھ جس سے اس نے خلا لیا ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو بالکل اب وہ عورت اپنے اسی شوہر کے ساتھ جس سے اس نے خلا لیا ہے دوبارہ نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ اس کے پاس جا سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا خلا۔ بسا اوقات سارا قصور جو ہے وہ عورت کا نہ ہو، سارا قصور مرد کا ہو یا دونوں کا ہو، یا ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا اس شوہر کے ساتھ، مرد اس کو نفقہ دیتا ہے، کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا، مکان دیا ہوا ہے، عزت سے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کی جائز ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اگر بچے ہیں ان کو بھی نفقہ دیتا ہے، اخلاقی طور پہ بالکل بہت خوب ہے اور اچھا ہے، اس کے باوجود عورت جو ہے وہ اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کہ میرا دل ہی نہیں لگتا اس سے، تو کیا اس صورت میں اگر عورت جائے عدالت میں جا کے رجوع کرے اور عدالت فسخ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں اگر قرآن کی حدود کو دیکھا جائے، اللہ نے فرمایا نکاح اس وقت تک قائم ہے جب اس اللہ کی حدود کو قائم رکھو گے، اگر اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھا تو پھر اس سے بہتر ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جدائی کر لو۔ تو اس صورت میں اس چیز کا تو کوئی حل ہی نہیں کہ عورت بیٹھنے طور پہ رہنا ہی نہیں چاہتی اس خاوند کے ساتھ، وجوہات جو بھی ہیں اس کے دل میں وہ ظاہر کرے یا نہ کرے اپنی وجوہات کو، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو پھر بھی عدالت کو حق ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لے کے اس کو خاوند کے اور خاوند جو ہے اس کا جتنے لینے پہ راضی ہو، جو شرط لگا دے، جتنے مال کی جتنے پیسے کی لگا دے، وہ عورت کو اس کو دے، پھر بھی وہ خلا لے سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا خلا۔ تو اس سے معلوم ہوا آج کی گفتگو سے کہ خلا جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اور عورت جب چاہے جائز صورت میں یا ناجائز صورت میں طلاق جو ہے مرد کا حق، ان دونوں میں جدائی ہو سکتی ہے، مرد کی طلاق کی صورت میں، عورت کی خلا کی صورت میں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تفویض طلاق، وہ بھی عورت کو حق خاوند کی طرف سے ملتا ہے۔ میں اشارتاً اہل علم کے جو ہے ان کو اشارتاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمام فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے تفویض طلاق کا، بلکہ یہ جو نکاح کے فارم آج کل چل رہے ہوتے ہیں جس پہ نکاح ہوتا ہے، نکاح رجسٹر، اس کے فارم پہ
یہ ایک شک ہوتی ہے کہ خاوند اپنا طلاق کا حق عورت کو دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا. اگر اس میں بھی شرائط ہے، ایک طلاق کا حق دینا چاہتا ہے، دو طلاق کا حق دینا چاہتا ہے، تین طلاق کا حق دینا چاہتا ہے، ایک مہینے کا ٹائم پیریڈ دے رہا ہے، 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ دے رہا ہے، 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ دے رہا ہے، سال کا دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب اس میں طے ہو جائے، مثلا 1 مہینے کے لیے طلاق کا حق کہ تجھ مجھے 1 مہینے کے لیے دیکھ لے، اور تجھے میں 1 کا یا 2 کا یا 3 طلاق کا حق دیتا ہوں، تو جو شرائط بھی میاں بیوی کے درمیان طے ہو جائے یا ان کی ولیوں کے درمیان طے ہو جائے، تو یہ بھی ایک حق خاوند کی طرف سے شریعت جو ہے وہ عورت کو دیتی ہے تفویض طلاق. وہ عورت اپنے آپ کو کہے گی اخترت نفسک، وہ کہے گی اخترت تو یہ عربی کے الفاظ ہے. تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ یہ نکاح جو ہے یہ فسخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. تو یہ 2 حق ہیں جو شریعت نے عورت کو دیے، ایک خلا کا اور دوسرا تفویض طلاق کا. تفویض کہنا حوالے کرنا طلاق عورت کو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو اور شریعت کے مسائل سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.